فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رحمان و رحیم ہے، جو علم رکھنے والا ہے، جو حکمت والا ہے، جو پروردگار بھی ہے، جو سب سے بڑھ کر کرم نوازی والا ہے، انسان کو وہ کچھ سکھانے والا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، ساری نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایسی نعمتوں پر جن کا ہمیں علم ہے اور ایسی نعمتوں پر بھی جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی ابتدا کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نبی اعظم ہیں۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، جو تقوی والے تھے اور جو بھلائیاں اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ کے بندو، علم حاصل کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور نیک کام کرو اور تقوی ہمیشہ تھامے رکھو۔ اللہ کے بندو، علم ایسی چیز ہے جس کے ذریعے علم کو روشناس کیا جاتا ہے، نفس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، یہ ہر خیر کی طرف لے کر جاتا ہے، ہر معاشرے کو تعمیر کرتا ہے، اسی کے ذریعے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی دوسرے انسان کی خدمت کر سکتا ہو، اس میں اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگ جب بڑھتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ نہیں سکھاتا تب تک وہ جاہل ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے آپ کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو آپ کو کچھ علم نہیں تھا، آپ کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور آپ کو دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پڑھ، تمہارا رب جو ہے وہ علم سکھانے والا ہے، قلم کے ذریعے سکھانے والا ہے، انسان کو وہ کچھ سکھانے والا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے والدین سے چیزیں سیکھتا ہے، اپنے استاد سے چیزیں سیکھتا ہے، اپنے والدین سے بھی سیکھتا ہے، اور اسکول میں اپنے اساتذہ سے بھی سیکھتا ہے، علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رول ماڈل بھی اپنے ذہن میں بناتا ہے جو وہ دیکھ رہا، جنہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، جو کچھ وہ اپنے رول ماڈل میں دیکھتا ہے، نمونے میں دیکھتا ہے، اسی طرح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط کی اس طرح تمیز نہیں کر سکتا۔ اس لیے والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی، جو کہ بہت عظیم ہے اور بڑی اہم ہے، کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی صحیح تربیت کریں۔ اسی طرح استاد بھی امانت دار ہے، اس کی ذمہ داری کا وقت اس وقت آتا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین طریقے سے اس کو سکھائے، اس کو علم نافع سکھائے، اور اس کو اچھے اعمال پر اس کی تربیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مولود فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ انسان یہ بھی سیکھتا ہے، جب سکھایا جاتا ہے تو دین اسلام بھی ساتھ ساتھ سکھانا ضروری ہے۔ یہ بتانا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لازمی طور پر ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، جو کسی مسلمان کے لیے ان کے بارے میں جاہل رہنا درست نہیں ہے۔ اچھے اخلاق بھی سکھانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم 7 سال کے ہونے پر دینا شروع کرو، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزا دو، اور ان کے بستروں کی بھی الگ الگ کر دو۔ اسے امام احمد نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو نماز پڑھنے کا عادی بن جائے اور بچپن ہی میں اچھے اخلاق کو اپنا لے، تو اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اسی راستے پر چلتا رہے۔ اچھی تربیت کے معاملے میں کوتاہی کر لینا بہت بری بات ہے، اور ایسا کرنے میں بعد میں اس کا تدارک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پوری توجہ دیں کہ ہمارا بچہ اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید پارٹیسپینٹ کے طور پہ
حصہ ڈالے، لوگوں کو فائدہ دے، اپنے معاشرے کو نقصان نہ دے، اپنے شر سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ اسی طرح اس کے بعد بچے کی اپنی ایبلٹیز کے مطابق، اس کی توجہ کے مطابق، اس کے انٹرسٹ کے مطابق اس کو اس تخصص کی طرف لے جانا چاہیے جو جس میں وہ مہارت حاصل کر سکتا ہو، کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کو ضرورت ہے کہ شریعت کے جاننے والے لوگ بھی موجود ہوں اور عربی کے مختلف علوم کے حوالے سے بھی لوگ موجود ہوں اور دیگر علوم کے ذریعے بھی لوگ معاشرے کو ترقی دیں۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان کا علم ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے شریعت کو سمجھنا اور اس کو قائم کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور شریعت کے بغیر تو کوئی امت کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نشو و نما انہی تخصصات پہ کریں کہ جن کی ضرورت لوگوں کو ہے، جن کی ضرورت لوگوں کے معاشروں کو ہے، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے، جیسے طب ہے، جیسے زراعت ہے، جیسے مختلف قسم کی صنعت ہے، جیسے عمرانیات ہیں، جیسے مینجمنٹ سسٹمز ہیں، یا جیسے معاشرتی علوم ہیں، یا جیسے دفاعی نظام ہے، یا وہ علوم کہ جن میں ہم تقدم یا ترقی حاصل کر سکتے ہیں، ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسلام بلند ہوتا ہے اور اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی، اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کمزور نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ ہی بلند ہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ جیسا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ایسے کام سر انجام دیں جو ان کے علاوہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا، جن میں نیکی کی ترغیب دینی ہے، نیکی کے مواقع کھولنے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وہ کام کرے جو اس کے ذمے ہیں، جو معاشرے کے لیے بھلے ہیں۔ ہر شخص اور ہر ادارہ اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی قدرت کے مطابق کام کرے اور علم کے میدان میں اپنا حصہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو تعلیم کے ذمہ دار ہیں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے سر پر ڈالی گئی ہے۔ اے والدین، نوجوانوں کو تیار کرو اور پوری کوشش کرو کہ ان کو ایسے تیار کرو کہ وہ معاشرے کو ایسے لیول تک لے جانے کے قابل ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور مسلمانوں کو دین کے معاملے میں اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کا بھلا کر سکے، لوگوں کی دنیاوی زندگی میں بھی ان کا فائدہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک دیوار کے مختلف حصے جس کا ہر حصہ دوسرے کو تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اسے امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل علم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، کوشش کرو اللہ کا نام لے کے اللہ کی برکت سے اس کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اساتذہ کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا فرمان ہے عمل کرو، اللہ بھی دیکھے گا تم نے کیا کام کیا، رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کہ غیب کو بھی جانتا ہے، جو کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ مجھے قرآن و سنت کے ذریعے عطا فرمائے، بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے بھی مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، متقی لوگوں کا پروردگار ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ وہ بہت نوازنے والا ہے، بہت نعمتیں دینے والا ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، ایسی نعمتیں بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ طاقت والا ہے اور بلندی والا ہے، زبردست ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت برکت و سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو،
اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو اور جو حرام کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ جو علم رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے، گنتی بھی اس کے پاس مکمل ہے۔ اس نے ہمارے والد پر مہربانی فرمائی، آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی، انہیں ہر چیز کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو سکھانے سے بھی پہلے اللہ نے حکم دیا، تقدیر بنائی کہ علم کو عمل سے پہلے رکھے، تاکہ پہلے انسان سیکھے پھر بصیرت کے مطابق عمل کرے، اپنے دین کو سمجھنے کے بعد عملی میدان میں آئے اور پورے یقین کے ساتھ کوئی عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی اللہ جانتا ہے تمہارے احوال کیا ہیں اور آپ کا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ ہر علم کی ابتدا اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا پلٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اہل ایمان اپنے علم کے مطابق ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بہتر بنتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ اہل علم اور اہل ایمان کے درجے بلند کرتا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ چونکہ علم بہت اہم چیز ہے، اس لیے علم کی بنیاد پر جانور بھی ایک دوسرے سے بہتر بنتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے پوچھتے ہیں کون سی چیز حلال ہے، فرمایا وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، اور وہ جانور بھی حلال ہیں کہ جو شکاری ہیں، جن کو تم شکار سکھاتے ہو اور جو اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے تم استعمال کر کے ان کو کچھ سکھا دیتے ہو۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی علوم سب سے افضل علوم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کی میراث تو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ جو اسے سیکھ لیتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے۔ رہی بات بقیہ دنیاوی علوم کی کہ جن کی لوگوں کو سخت ضرورت ہے آج کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے، تو یہ علوم کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے، یہ جتنی بھی لوگوں کو ان کی جتنی بھی ضرورت ہو تو ان کا مقام اور مرتبہ شریعت کے علوم کے بعد ہی آتا ہے، کیونکہ دنیاوی علوم تو دنیا ختم ہونے کے ساتھ ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرعی علوم کی ضرورت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جب وہ دنیاوی علوم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ سے ثواب بھی چاہتا ہے، تو اللہ دنیاوی علوم کی بنیاد پر بھی لوگوں کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی جزا اور سزا ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ بہترین کام کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے بہترین اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ کچھ لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مخلوق کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، تو درود و سلام بھیجو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ اے اللہ برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بلندی والا ہے۔ اے اللہ ان سب پر بہت سلامتیاں بھی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے بھی راضی ہو جا اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرما کر اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔
فرمایا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی، اپنے کتاب کی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرما ہر جگہ اور ہر مقام پر۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اے اللہ شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہر مومن اور مومنہ کے معاملات سنبھال لے، ہر مسلمان اور مسلمہ کے معاملات سنبھال لے۔ اے اللہ مسلمانوں سے تمام سختیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ختم کر دے۔ اے اللہ ان سب کو حق پر اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو بے نیاز کر دے، ان کی حاجتیں پوری کر دے۔ تو ہی عزت والا اور جلالت والا ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی، اس کے فوجی جوانوں کی، اس کے امن کی، اس کی تمام بھلائیوں کی، اسے تمام برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ اسے تمام شر پسند لوگوں کی کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اسے ہر اس خیر کی توفیق عطا فرما جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھلا ہو۔ اے اللہ اس کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کے ذریعے اپنے دین کی، اسلام کی نصرت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، صہیونی افواج سے جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حملہ آور ہیں، اے اللہ ان زیادتی کرنے والوں سے بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، صہیونی افواج کے حملوں سے اسے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ان کی دشمنیوں سے، ان کی زیادتیوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ فلسطین اور اہل فلسطین پر جو مصیبت آئی ہے، اے اللہ فلسطین اور اہل فلسطین کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانیاں اور سختیاں آئی ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے۔ اللہ کے بندوں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ شکر کرنے والوں سے اللہ نے مزید کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر اور تمام تابعین پر۔